وہ طبقہ ہے جو ہمارے لیے بیسیکلی تو یہ اپنی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جب محنت کا شباب اٹھیں گے تو ان کی قدریں یہاں پر اپنے حق کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو فیسوں میں مشربہ اضافہ ہے وہ واپس لیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کو بھی جس پہ فیسیں بڑھا کر اور ان کا جو ہے وہ تعلیمی قتل کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور فن طالب علم ہیں وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. شکریہ. جناب ہم کسی کے ساتھ ہی کر سکیں تو اس کے لیے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہیں تو بہت شکریہ جناب. یہ ظاہر ہے کہ مختلف اسٹوڈنٹ تنظیموں کے جو نمائندے تھے آج انہوں نے جو یہ فیسوں کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر ان کا احتجاج تھا. ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ فیسوں میں جو یہ بڑھاوا کیا گیا ہے اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. اور یہ بہت ہی شرم کی بات اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جب کووڈ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, لوگ بے روزگار ہیں, لوگوں کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کے مالی وسائل نہیں رہے ہیں, تو اس وقت آپ جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کی تعلیم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. تو ریاست کا یہ حملہ جو ہے ہمارے مستقبل کے اوپر, ہمارے بچوں کی تعلیم کے اوپر, یہ بالکل ہمیں نامنظور ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پاکستان جو ہے وہ یونیسکو کی جو ریکوائرمنٹ ہے منیمم یہ کہ 4% جو جی ڈی پی ہے وہ تعلیم پہ خرچ کیا جائے, ہم جو ہے وہ 2% خرچ کر رہے ہیں. اور اب اس میں بھی ہم اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس کو بڑھا کے 10% تک لے کر جائیں, ہم اس کو گھٹا رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا نوجوان نسل اور آنے والا جو ہمارا جو پاکستان کا مستقبل ہے اس سے کھیلنے کے مترادف ہے. تعلیم کو انویسٹمنٹ کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. تعلیم کا جو اس کے جو ملٹی پلائر مثبت اثرات ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ پہ اور باقی جو معاشرے کے اندر جو ایک بہتری ہے اس کے اوپر پڑتے ہیں. تو اس کو ایک ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے مستقبل کی بہتری کے لیے تعلیم کے اوپر جو اخراجات ہیں ان کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس ہمارے بات کر رہے تھے جو فیسوں میں ہوشربہ اضافہ کر دیا گیا ہے, اور ڈاکٹر فردانہ باری جیسے ہم سے مخاطب تھیں, وہ خود ایجوکیشنسٹ ہیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی ایجوکیشن کو دی ہے, وہ اکادمی یونیورسٹی میں پڑھایا کرتی تھی. جو داد و شمار انہوں نے بتائے وہ اس کے بعد تو کوئی اور چیز کی گنجائش نہیں بچتی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک ایسی پارٹی, ایک ایسی جو سیاسی تنظیم ہے جو تبدیلی کا نام لے کے, اور سب سے زیادہ انہوں نے جو ڈکوسلا دیا تھا وہ یوتھ کو دیا تھا کہ ہم یوتھ کو فلاں ایم این ایز کی ٹکٹس میں فلاں ٹکٹس میں اس طرح حصہ دیا کریں گے, یوتھ کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے, یوتھ کے لیے فلاں کریں گے, اور یوتھ کو جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں چینی کی قیمت 100 روپے سے اوپر ہے, آٹا 75 روپے کلو ہے, اور جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں میرے خیال میں جو ہمارے قرضے تھے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور جو کہنا چاہیے کہ کرونا کے دوران گزرا ہے اس کے بعد جو جس بندے کی تنخواہ, اور ایک جو موٹی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارا یہ تھا کہ جو بڑے لوگ تھے, جو امیر لوگ تھے, ان کے بچے تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں باہر بھی پڑھنے چلے جاتے تھے. جو غریب لوگ تھے جیسے میں اور آپ ہیں, ہمارے والدین کی کوشش ہوتی تھی کہ چلو بچہ پڑھ جائے گا تو اس کو کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں پڑھا دیں گے تاکہ اس کی زندگی بن جائے, تاکہ کسی جگہ پہ چلا جائے. تو ابھی جو میرے ماں باپ کی جس کی 30-40 ہزار روپیہ پورے مہینے کی انکم ہے, وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا بچہ 80 ہزار روپیہ دے کے ایک یونیورسٹی میں پڑھے پر سیمسٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک طرح سے غریبوں کو مارنے والی بات ہے. بہت شکریہ. دیکھیں, آن لائن کلاسز کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے, اس کے لیے انٹرنیٹ آپ کو اویلیبل چاہیے, اس کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے آپ کو اویلیبل, اس کے لیے آپ کے پاس وہ ڈیوائسز ہونی چاہیے جن کو آپ یوز کر سکیں. اور پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پر اتنی ان ایوننس ہے, جہاں پر اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں ہے, وہ ہوگے اگر انٹرنیٹ فرض کریں آپ کو اویلیبل ہو جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ بجلی ہوگی یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہوگا. تو ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پر یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کو اویلیبل نہیں ہے, وہاں پر آن لائن کلاسز کو اسٹوڈنٹس کے اوپر تھوپ دینا. اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر تو موبائل فون کا جو نیٹ ورک ہے اس کے سگنلز نہیں ہیں, وہاں پر انٹرنیٹ کے کیسے سگنلز ہوں گے. اور ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ان کے پاس پلاننگ ہے, کیا ریکمنڈیشن ہے. ایسی جگہوں پر آپ اگر اسٹوڈنٹ کو باؤنڈ کریں گے کہ وہ آن لائن کلاسز لیں تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. ایک پورا ایپیسوڈ گزرا ہے اور اس کے دوران جو عام آدمی کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے, اس کی پرچیزنگ کیپیسٹی نہیں رہی, اور ایک طرح کی سسٹینیبلٹی جو ہوتی ہے نا اکانومی کے اندر, ظاہر آپ کی کچن اکنامکس بھی ہوتی ہے گھر کی. سو یہ عام لوگوں کے جو بچے ہیں وہ عام طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, سرکاری یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز کو تو وہ افورڈ نہیں کرتے. اور وہاں فیسوں کا جب اتنا جم کر جانا, یہ سمجھ لیں کہ ان کو تعلیم کے حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے. تو پرائیورٹی بیسس پہ گورنمنٹ کو ان کی فیسیں کم کرنی چاہیے, بلکہ کوئی اس طرح کا پیکج دینا چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ ہوں.
اور تاکہ جو ہم یہ ایجوکیشن کے اعتبار سے بہت کمزور ملکوں میں ہیں، ہماری جو ایجوکیشن کی جو سے محرومیاں پیدا کر کے، اور اس وقت جو حالات پاکستان کے اندر ہیں، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو ایک طرح سے احساس بیگانگی معاشرے کے اندر بڑھ چکا ہے، ان حالات کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی ابھی اور یہ پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں ریفارم کے نام پہ انہوں نے تعلیمی اداروں میں مذہبی مدارس کو داخل کیا ہے. مدارس کو سیکولر تعلیم کی طرف نہیں لے جا سکے، لیکن سیکولر اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر انہوں نے مذہبی جو انتہا پسند قسم کے جو ہیں ان کو اس میں ڈال دیا ہے. اور جو یونیورسل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم، شرم ان کو یہ نہیں آتی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ پیرالل تعلیمی ادارے، طبقاتی نظام تعلیم ہے، پبلک سیکٹر میں تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جن کو کوئی مانیٹر نہیں کرتا، جن کی تنخواہیں جو لوگوں کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ مدارس ہے جس میں ہزاروں لاکھوں ہمارے بچے جن کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے ہمارے مدارس کے اندر. جب وہ مدارس سے نکلتے ہیں تو ان کے پاس زندگی میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ سوائے بندوق اٹھانے کے، ان کا مستقبل اسی بندوق اٹھانے میں اور وہی ریڈیکلائزیشن کو پھیلانے میں ہے. تو مدارس میں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تمام مدارس کو نیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ تمام مستقبل اپنے ہاتھوں میں لے، کیونکہ اگر ہم نے یہ مستقبل اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہنے دیا تو پھر کل کو آپ اور ہمارے بچوں کے لیے پاکستان جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا. اب بھی نہیں ہے، شروع ہو رہا ہے. ان کی جیو پالیٹکس نے ہمیں تباہ کیا پہلے بھی افغانستان کے اندر، اور اب یہ سعودی اور جو ایران کی لڑائیاں لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس سے جو اس ملک کے اندر تباہی ہوگی، جو ہمارا مستقبل تباہ ہوگا، وہ اس کا میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہماری آپ کو، میں تو شاید نہیں لیکن ہمارے تو ان تمام پالیسیوں کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے. تعلیم دو یا انصاف دو، تعلیم دو یا انصاف دو، تعلیم دو یا انصاف دو، فیسوں میں اضافہ نامنظور، نامنظور، فیسوں میں اضافہ نامنظور، نامنظور، فیسوں میں اضافہ نامنظور، نامنظور. طلبہ کا معاشی قتل عام بند کرو، بند کرو، طلبہ کا معاشی قتل عام بند کرو، بند کرو، طلبہ کا معاشی قتل عام بند کرو، بند کرو. طلبہ نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، طلبہ نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، طلبہ نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. فیسوں میں اضافہ نامنظور، نامنظور، فیسوں میں اضافہ نامنظور، نامنظور. میں انسانی حقوق کے کارکن طارق غوری صاحب سے گزارش کروں. بائی پروفیشن ایجوکیشنسٹ ہیں، انہوں نے ساری زندگی سرو کیا ہے، اور ہمارے لیے باعث مطلب ان کا آنا یہاں پہ ویسے بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، یونیورسٹی میں سرو کرتی رہی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے انالیسس کیا ہے، میرے خیال میں کسی اور بات کہنے کی ضرورت نہیں باقی رہتی. اور جو انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں، میں ایک بات کروں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے آخر میں کہا کہ یہ 60% پاکستان کی یوتھ جو ہے نا وہ 60% ہے. تو یہ جو ابھی برسر اقتدار ہماری پارٹی ہے جو تبدیلی کا گوسلا میں دے کے آئی تھی، اس نے سب سے جو زوردار نعرہ لگایا تھا، اس سے نوجوانوں کو کہا تھا کہ ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے، اور نوجوانوں کی طاقت کو انہوں نے استعمال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایجوکیشن دیں گے، ہم آپ کے لیے گراؤنڈ بنائیں گے، آپ کے لیے یہ کریں گے، آپ کے لیے وہ کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا خوانے خواب یوتھ کو دلائے تھے. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارٹیز میں جو ٹکٹس ہوتے ہیں وہ بھی یوتھ میں پرسنٹیج کے حساب سے 10%, 20% کے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے. تو اب یہ یوتھ کو اور اس پارٹی کو سوچنا چاہیے. انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کر دیا ہے 2 سالوں میں وہ شاید کوئی نہیں کر سکا، لیکن جو یوتھ کے ساتھ ابھی جو ہمارے جو پڑھنے والے بچے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو ہم جیسے غریب لوگ ہیں، وہ اگر وہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں جا سکتے، ان کا جو بہت زور لگا کے وہ گورنمنٹ سرکاری اداروں میں پڑھ لیتے تھے، تو کیا یہ غریبوں کو مارنے مطلب معاشی طور پہ تو مار دیا گیا ہے، کیا ان کے بچوں کو بھی پڑھنے کا حق ختم کر دیا گیا اس ملک سے؟ کیا ان کی اولادیں بھی اب یہاں پہ پڑھ نہیں پائیں گی کیا؟ جو اور دوسرا بات یہ ڈاکٹر صاحب نے نصاب کی بات کی، ہمارے نصاب میں اگر کہا جائے گا کہ فلاں طبقہ، فلاں فرقہ جو بہت مکار ہوتا ہے، فلاں جو فرقہ ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، فلاں یہ ہے، اور اسی نصاب میں ہر فونیفائی ڈاکوؤں کو کیا جائے گا. جو ڈکیٹ تھے آپ کے، بہت بڑے ڈاکو تھے جو یہاں سے مغل دادیاں اٹھا کے اور کندھار کے بازاروں میں بیچتے تھے، آپ ان کو فونیفائی کر کے ہیرو بنا دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جناب جو اس ملک میں جو جہاں کے ابائی ہیں
जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको आप जनाब ज़ीरो बना के पेश करते हैं। जो सोचने और समझने का मकाम है कि ये मुल्क सेकुलर स्टेट के नाम पे बनाया गया था। दीवान बहादुर SP सिंघा ने पंजाब में इसके लिए डिसाइडिंग वोट डाला था। ये मुल्क तब हमारे वजूद में आया था। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो सेकुलर, इस मुल्क की बका ही सेकुलरिटी में है। और आगे जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये और थिएटर बनने जा रहा है, मज़ीद इसको पहले ही भी हम किसी और जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खुदारा इस मुल्क के हुक्मरानों और स्टैब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए हमारे पहले आपने अफगान जंग में लाख से ज़्यादा लोग मरवा दिए हैं, कितनी औरतें बेवा हुई, कितने बच्चे यतीम हुए, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो आप इसके लिए बस कर दें और हम पे रहम करें। और एजुकेशन के लिए जो हमारे नौजवान हैं उनको ये उनका हक मत छीनें। गुजारिश ये है कि किसी भी मुल्क की जो तमीर और तरक्की में सबसे बड़ा हाथ होता है वो